اب سوشل میڈیا کا وار ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کے ایمان، عقائد اور تربیت کو کمزور کر دو۔ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے جوانوں کو کہوں گا، کبھی بھی کسی ایسے گمراہ اور ملحد کے بیانات اپنے موبائل کے ذریعے نہ سنیں کہ جن کا یہ عقیدہ ہو کہ امت کی رہنمائی کے لیے صرف قرآن کافی نہیں۔ صحبت، دو چیزیں شرط ہوتی مطالعہ کے لیے۔ مطالعہ پہلے کتاب کا ہوتا تھا، اب موبائل کا ہوتا ہے۔ دو چیزیں شرط ہیں، کتاب کا مطالعہ کرو تو اس کے لیے بھی دو شرط ہے، اور اگر موبائل میں کسی کا بیان سننا ہے تو وہی شرطیں موبائل کے لیے بھی ہیں۔ وہ کہیں گے جس نے ختم نبوت کے لیے دعائیں بھی کی تھی، جس نے چندہ بھی دیا تھا، جو مینار پاکستان گیا وہ بھی، جو نہیں جا سکا اس نے کرایہ دے دیا وہ بھی، جس کے پاس کرایہ نہیں تھا اس نے مسجد میں بیٹھ کر رو کر ختم نبوت کے مبلغین اور جانے والوں کے لیے دعائیں کر دی، سارے اس میں شامل ہوں گے۔ تے اتھے بوا بند پہ آئے تے رو کے کہن لگی ربا تینوں پتہ نہیں چھیداں آئی ہے۔ اچھا اس انداز سے اس نے یہ بات کہی، اچانک سیڑھی لگ گئی بیت اللہ کے دروازے، قبولیت کا وقت تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ صلاۃ و سلام کے قائل نہیں تھے، وہ دیوبندی نہیں ہے جو درود و سلام نہ پڑھے، اس کا دیوبند سے تعلق ہی نہیں ہے جو درود و سلام کا قائل نہ ہو۔ نمبر دو، دیوبندی نہیں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خبر اطہر کے اندر حیات نہ مانگے۔ حضرت مولانا ضیاء القاسمی صاحب کو آپ جانتے ہیں، رحمت اللہ تعالی۔ اللہ رب العزت نے 74 کے اندر ایسا روب پڑا اسمبلی کے اوپر، قادیانیت کے اوپر، کہ بھٹو صاحب جب دستخط کرنے لگے تھے کہنے لگے تھے آج میں نے اپنی موت کے پروانے پر دستخط کیے۔ تو نعت پاک یہ بھی سنت ہے، سننا سنانا یہ بھی سنت ہے، لیکن اس کا ادب ہے۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں بیٹھے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ تمہارے اندر کون ہے جو کافروں اور مشرک اگر میری توہین کریں اشعار کے اندر تو تمہارے اندر کون ہے جو ان کا شعروں کے ذریعے جواب دے؟ کون تمہارے اندر جو میری تعریف کر کے ان کی باتوں کا جواب دے؟ تو 3 صحابہ کھڑے ہو گئے اور ان میں سے ایک صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کی کیا جرأت آپ کی توہین کر سکے، ان منافقوں کی کیا جرأت کہ آپ کے متعلق برے اشعار اور بری نسبتیں کریں۔ فرمایا میں اس زبان کے ذریعے کفر کی کمر توڑ دوں۔ نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں، نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں، در مصطفیٰ میری سلطنت اسی سلطنت کا فقیر ہوں۔ ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ۔ میرے محترم معزز علماء کرام، عرصہ دراز سے آپ حضرات کے ساتھ محبت، الفت اور دینی بنیادوں پر آپ کی اس بستی سے، آپ سب حضرات سے محبت کا، روحانیت کا ایک رشتہ ہے۔ انہی رشتوں کو استوار کرنے کے لیے ہمارے محترم اس مسجد کے بانی محترم بھائی زاہد صاحب اور حافظ ندیم صاحب اور دن رات اس کام میں کھپنے والے بھائی ریاض صاحب اور صوفی انور صاحب اور یہاں کے امام محترم و مکرم حافظ اسلم صاحب اور دیگر آپ حضرات جتنے تشریف فرما ہیں،
انہی محبتوں کو پروان چڑھانے کے لیے آپ حضرات کی فقط زیارت اور ملاقات کا شرف حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ رب العزت میرا آنا، آپ کا بیٹھنا اپنی بارگاہ قدس کے اندر میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ رات کی تنہائی کے اندر اپنے گھر کے صحن میں نوافل کے اندر قرآن مجید پڑھ رہے تھے کہ ایک سائیڈ پر چھوٹا بیٹا چارپائی پر لیٹا ہوا تھا اور ایک سائیڈ پر جہاد کے لیے جو تیار کیا ہوا گھوڑا تھا وہ بندھا ہوا تھا، اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت قرآن مجید کی تلاوت اپنے وجد کے اندر آ کر نوافل کے اندر پڑھتے تھے تو گھوڑا بھی وجد میں آ جاتا تھا۔ تو حضرت اسید فرماتے کہ میں اپنی تلاوت کو ذرا آہستہ کر لیتا کہ کہیں گھوڑا میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ ساری رات اسی طرح گزر گئی کہ جب میں وجد میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا تو اس کم فہم گھوڑے کے اوپر بھی اثر ہو رہا تھا۔ ساری رات گزر گئی، فرماتے ہیں کہ جب صبح کے وقت میں نے لمبی قرات، لمبا سجدہ اور لمبی توبہ تائب ہونے کے بعد جب سلام پھیرا، آسمانوں کی طرف نگاہ کی تو ایک نور پھیلا ہوا تھا، ایک سما بندھا ہوا تھا، ایک نورانیت نظر آ رہی تھی جو میرے سر سے لے کر آسمانوں کی طرف جا رہی تھی۔ بعد از فجر میں نے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ساری رات کا قصہ، تلاوت کا، توبہ کا، گھوڑے کا بیان کیا اور عرض کیا کہ اس طرح میں نے اپنے سر سے لے کر آسمانوں تک ایک نور دیکھا۔ تو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ وہ اللہ کے فرشتے تھے، تیری تلاوت، تیرا لہجہ، تیرا خوف خدا، اور جہاں جنت کی آیت وہاں تیری طلب اور جہاں جہنم کی آیت وہاں تیرا خوف۔ جب اللہ نے محسوس کیا اللہ رب العزت کو تیری تلاوت اتنی پسند آئی کہ اللہ نے آسمان سے اپنی نورانی مخلوق کو تیرا قرآن سننے کے لیے مدینے میں اتارا ہوا تھا، اور فرمایا اگر تیری تلاوت بند نہ ہوتی تو صبح کے وقت مدینے کے لوگ بھی ان فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ صحابہ کی تلاوت یہ ہوتی تھی۔ صحابہ میں دو صحابہ کو علیحدہ اعزاز ملا، ایک حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود اور ایک قاری قرآن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان میں سے ایک صحابی کو خود پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ بن مسعود، مجھے اللہ کا حکم آیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود کے پاس بیٹھ کر اس کا قرآن سنو۔ جب یہ اللہ کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو فرمایا کہ اللہ کا حکم آیا ہے کہ عبداللہ سے قرآن سنو، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کیا اللہ نے میرا نام لیا تھا؟ کیا اللہ نے میرا نام لیا تھا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے تیرا نام لے کر کہا کہ اس کی تلاوت سنو۔ اب حکم دینے والی اللہ کی ذات ہو اور سامنے جس کے قلب اطہر کے اوپر قرآن مجید کا نزول ہوا ہو اور سامنے وہ صحابی ہو، تو کیا سما بندہ ہوگا جب حضرت عبداللہ ابن مسعود نے تلاوت شروع کی ہوگی۔ کرتے رہے تلاوت، کرتے کرتے قرآن مجید کی اس آیت پر جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔
کہ ہم انبیاء کی تبلیغ اور رسالت کے اوپر گواہ لائیں گے، اور ان سب کا گواہ قیامت کے دن محمد عربی خاتم النبیین پیش ہو۔ تو حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذمہ داری کا احساس محسوس کیا کہ یہ میرے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ میں نے سب کی رسالت کی گواہی دینی ہے، تو آپ علیہ السلام رونے لگے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ محسوس نہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک نکل رہے۔ حضرت سیدنا صحابہ کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ اللہ نے مقام دیا تھا کہ یہ مزاج شناس نبوت کے ماتھے کے بل دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ پیغمبر علیہ السلام اس مجلس میں غمگین بیٹھے ہیں یا خوشی کا عالم طاری۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ آپ علیہ السلام نے ذمہ داری کو محسوس کیا ہے اور رونے لگ گئے، تو کوہنی ماری۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ان کو اشارہ کیا، خاموش ہو جاؤ کہ یہاں نبی پاک علیہ السلام کے آنسو نکل رہے۔ تو صحابہ میں یہ صحابی تھے جس کو خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے تیرا نام لے کر کہا ہے کہ عبداللہ سے قرآن سنو۔ کتنی بڑی سعادت۔ ایک دفعہ یہی صحابی قد کے چھوٹے تھے، مفسر قرآن گزرے، فقیہ الامت گزرے۔ 3 صحابہ ایسے تھے کہ محدثین نے لکھا ہے کہ صحابہ میں 3 صحابہ ایسے تھے جن کا نام عبداللہ تھا، جن کو محدثین عبادلہ الثلاثہ کہا کرتے تھے۔ 3 صحابہ جن کا نام عبداللہ تھا۔ ایک حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، آپ علیہ السلام کے چچا زاد، اور تیسرے حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ ان تینوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہر جہت سے، ہر لحاظ سے نقل کیا، اور آپ علیہ السلام ان تینوں کے اوپر اتنے خوش تھے کہ ایک تو اجتماعی دعا تہجد میں آپ علیہ السلام سب کے لیے کیا کرتے تھے، لیکن روایات میں آتا ہے کہ ان 3 عبداللہ کا نام لے کر آپ علیہ السلام ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ انہی دعاؤں کی برکت تھے کہ ان میں سے ایک فقیہ الامت بنا، اور ایک مفسر قرآن بنا، اور ایک عبداللہ ابن عمر یہ سنت رسول کا عاشق بنا۔ یہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک دفعہ کھجوروں کے باغ میں تھے کہ پیغمبر علیہ السلام نے صرف اشارہ کیا کہ کوئی ہے جو اس کھجور پر چڑھ کر میرے لیے کھجوریں اتار کر لائے۔ یہ قد کے چھوٹے تھے اور دبلے پتلے سے تھے، فوراً چھلانگ ماری اور بڑی پھرتی کے ساتھ کھجور کے درخت پر چڑھے اور جا کر کھجوروں کے خوشے سے کھجوریں توڑنا شروع کر دیں۔ جب یہ اوپر چڑھ رہے تھے تو صحابہ نے ان کی ٹانگوں کو دیکھا کہ وہ بالکل پتلی، بالکل نحیف، بالکل پتلی سی ہے، تو صحابہ مسکرانے لگ گئے۔ آپ علیہ السلام سے یہ بھی برداشت نہ ہوا، آپ نے فرمایا تم عبداللہ ابن مسعود کو جب تم نے چڑھتے ہوئے دیکھا تو تم کیوں ہنسے؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کی کمزور پنڈلیوں کو دیکھ کر اور نحیف بدن کو دیکھ کر مسکرا پڑے کہ کتنا کمزور ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم نے صرف اس کی پتلی ٹانگیں دیکھی ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود کا سارا جسم نہیں، اگر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے جسم کی صرف ایک پنڈلی کو ترازو کے پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے پلڑے کے اندر ساری کائنات رکھ دو تو ساری کائنات میرے عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کہ اللہ نے یہ اعزاز بخشا، ان سے آپ علیہ السلام نے خود تلاوت سنی۔ اس لیے تلاوت کی اپنی برکت ہوتی ہے۔ عام طور پر جلسوں کے اندر تقریر لمبی ہوتی ہے،
نعت پاک لمبی ہوتی ہے لیکن جب تلاوت کرنے والا اللہ کا قرآن سنانے کے لیے آتا ہے تو اس کے کان میں کہا جاتا ہے قل هو اللہ کے اوپر اکتفا کر لینا، چھوٹی سی تلاوت کرنا، دیر ہو جائے گی۔ اور ادھر دیکھو پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امی عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں رات کی تنہائی ہے، ساری دنیا سو گئی، پیغمبر علیہ السلام میرے حجرہ پاک میں آئے اور آ کر ارشاد فرمائے عائشہ اگر اجازت دے تو میں اپنے اللہ کو منا لوں، فرمایا اجازت ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے وضو فرمایا اور مصلی کے اوپر کھڑے ہو گئے اور اللہ کا قرآن شروع کر دیا، سورہ بقرہ ختم، آل عمران ختم، نساء ختم، مائدہ کے آخر کے اندر پہنچ گئے۔ جتنا لمبا قیام اتنا لمبا رکوع، جتنا لمبا رکوع اتنا لمبا سجدہ ہو رہا ہے، اور ایک آیت کے اوپر جا کر نبی پاک علیہ السلام کی دھاڑیں آنسو سسکییں بند گئی، جس کا مفہوم یہ تھا ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے خالق، اے رات کی تنہائیوں کے مالک، اے دن کے اجالوں کو پیدا کرنے والی ذات، دیکھ ساری کائنات سو گئی، ایک تو جاگ رہا ہے، ایک محمد رسول اللہ جاگ رہے ہیں۔ اے میرے مالک، میں تجھ سے اپنی امت کے گناہ بخشوانے کے لیے قرآن کی اس آیت پر اٹکا ہوا ہوں، ان تعذبہم فإنہم عبادک۔ اے میرے مالک، اگر تو میری امت کو عذاب دے گا تجھ سے کوئی بھی پوچھنے والا نہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اگر آج کی شب محمد رسول اللہ کے آنسوؤں کی لاج رکھتے ہوئے میری امت کی بخشش کا اعلان کر دے گا تب بھی تجھ سے پوچھنے والا کوئی۔ ارے میرے نوجوان بھائیوں، میری آپ کی آنکھیں سوج گئیں رات کو موبائل کی سکرین دیکھ کر، کنجری کا ناچ دیکھ کر اور فنکاروں کے گانے سن سن کے آنکھیں سرخ ہو گئیں، فجر قضا ہو گئی، تہجد تو کہیں آباء و اجداد میں سے کسی نے پڑھی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھو کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ایڑییں سوج جایا کرتی تھی، آنکھوں سے آنسوؤں کی نالییں بن جاتی تھی، اور چہرے کی سرخی کو دیکھ کر ازواج مطہرات طلوع آفتاب کے بعد، اشراق کے نوافل کے بعد جب ازواج مطہرات کے پاس حاضر ہوتے تھے تو ازواج مطہرات پہچان لیا کرتی تھی کہ آج ایڑیے سوجی ہیں، اللہ کو مناتے مناتے آج جو آنکھوں سے آنسوؤں کی وجہ سے یہاں دھاریاں بندی ہوئی ہیں اور یہ جو داڑھی ساری تر ہو چکی ہے، میرے بھائیوں، نبی پاک علیہ السلام کے آنسو اور ان کی آنکھوں کی سوزش اور ایڑیوں کی سوزش دنیا کما کما کر ایڑییں نہیں سوجی تھیں، رات کو موسیقی سن سن کر نہیں سوجی تھی، امت کے غم کے اندر آنسو بہا کر اللہ کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھ کر اللہ کا واسطہ دے دے کر امت کی بخشش کے لیے اللہ سے وعدے لے کر اتنا لمبا قیام ہوتا تھا کہ ازواج مطہرات پہچان لیتی تھی کہ آج ایڑییں اس لیے سوجی ہیں کہ آج رات محب اور محبوب کی ملاقات ہوئی۔ اس لیے تلاوت قرآن مجید یہ نبی پاک علیہ السلام کے مناسب اعلیٰ میں سے، آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بھیجا، 4 مقاصد تھے، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ دنیا میں آئے گا، میں اس کو مبعوث کروں گا اور اس کی ڈیوٹیوں میں سے پہلی ڈیوٹی ہوگی کہ وہ تمہیں اللہ کا قرآن سنائے گا، اللہ کا قرآن سنائے گا۔ یہ 4 شعبے ختم نبوت کی برکت سے اللہ رب العزت نے امت میں تقسیم کیے۔ مدارس سے اللہ کا قرآن سنا رہے، خانقاہیں وہ تزکیہ نفس کر رہی، یعلمہم الکتاب والحکمہ، پھر شعبہ ہے تفسیر قرآن کا، وہ بھی الحمدللہ مدارس کے حصے میں آیا، پھر حکمت یعنی سنت پر عمل، یہ بھی محدثین اور مفسرین اور علماء فقہاء کے حصے میں آیا ختم نبوت کی برکت۔ اور ایک صحابہ کے اندر ایسے گزرے ہیں
ایک تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، جن کو خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے تیرا نام لے کر مجھے کہا ہے کہ عبداللہ سے قرآن سنو، اور ایک صحابی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی شان سنے، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھے آ کر کہنے لگے کہ آج اللہ نے مجھ محمد کو حکم دیا ہے کہ اپنا قرآن ابی بن کعب کو سناؤ۔ سمجھے ہو عبداللہ ابن مسعود کو کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ 3 دفعہ تو میں نے نقل کر دیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو آپ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ عبداللہ کا قرآن سنو، اور انہوں نے سنایا۔ اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے الٹ فرمایا، فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا کہ محمد رسول اللہ خود اپنا قرآن ابی بن کعب کو سنائے۔ تو جب یہ بات اللہ کے پیغمبر نے فرمائی تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ رو کر کہنے لگے کہ اللہ نے میرا نام لے کر کہا؟ فرمایا ہاں اللہ نے تیرا نام لے کر کہا ہے، اللہ نے تیرا نام لے کر کہا ہے، اور مجھے حکم دیا کہ ابی بن کعب کو قرآن سناؤ۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق مجھے سورۃ البینہ کی تلاوت سنائی۔ کیا فرمایا؟ سورۃ البینہ کی تلاوت سنائی۔ اور یاد رکھیں تلاوت کا لفظ صرف آسمانی کتابوں کے ساتھ خاص۔ آپ انگلش کی کتاب لیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے آج میں نے انگلش کی تلاوت کی، آج میں نے انگلش کی تلاوت کی۔ یہ خاص ہے صرف آسمانی کتابوں کے ساتھ، اور بالخصوص قرآن مجید کے ساتھ، یتلو علیہم آیات۔ اور تلاوت کے آداب بھی ہیں، شرائط بھی ہیں۔ ہمارے اوپر قرآن کا اثر اس لیے نہیں ہو رہا کہ تلاوت کرنے والا بھی ان آداب کا لحاظ نہیں رکھتا، اور سننے والے تو بالکل ہی لحاظ نہیں کرتے۔ تلاوت کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے تلاوت کرنے والا بھی اور تلاوت سننے والا بھی مکمل قرآن مجید کے اوپر ایمان رکھے کہ سارا قرآن واجب التعمیل ہے، اس کے ہر حکم کے اوپر میرے لیے عمل کرنا ضروری اور فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر تلاوت کرنے والا اس عقیدے سے کرے اور سننے والا اس عقیدے سے سنے کہ سارا قرآن سچا اور ہر حکم کے اوپر میرے لیے اتباع کرنا اور عمل کرنا میرے لیے فرض کا درجہ رکھتا ہے، تب تلاوت کا اثر ہوگا میرے اور آپ کے اس غفلت برے دل کے اوپر۔ اگر یہ عدم ملحوظ نہ ہوا، اگر یہ عقیدہ اور ایسا یقین تلاوت کرنے والے اور سننے والے کے دل میں نہ ہوا، پھر تلاوت کا اثر نہیں ہوگا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ خود اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے سامنے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے لیے ممبر بچھایا کرتے تھے، ممبر بچھایا کرتے تھے کہ اس ممبر پر چڑھ کر میری تعریف کر۔ ایک دفعہ جب اکثر غزوات کے اندر فتح ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، توجہ سے سنیے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ مجھے اللہ پر کامل یقین ہے کہ اب کافر، مشرک اور منافق ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے، لیکن اب یہ دوسرا حربہ استعمال کریں گے کہ اب یہ شعر و شاعری کے ذریعے میری مذمت کریں گے، میری توہین کریں گے، ہتھیاروں سے اب یہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور اب بھی دور یہی ہے، اب بھی دور یہی ہے۔ اب سوشل میڈیا کا وار ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کے ایمان، عقائد اور تربیت کو کمزور کر دو۔ تلاوت کی محبت نکال دو، نعت پاک کی محبت نکال دو، 2.5 گھنٹے کا وہ ڈرامے دیکھو، اس کی 50 قسطیں دیکھو، لیکن اگر فجر کی نماز کے اندر امام ایک رکوع سے 2 آیتیں زیادہ پڑھ دے، تراویح کے اندر تھوڑا سا قرآن زیادہ پڑھ دے تو اس کو گالیاں نکالتے، امام صاحب آپ نے ہمیں تھکا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔
ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے کفر نے اس کام پر مجبور کر دیا اور ہم جان بوجھ کر مجبور ہوئے۔ آج بھی میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے ایسے لوگ دیکھے خانقاہوں کے اندر، مدارس کے اندر، جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ انہوں نے عشاء کے فرائض اور مختصر سنتوں کے بعد وتر تہجد میں پڑھے، اور رات کو ہم نے اس دور کے اندر بھی اللہ کے گھر میں بیٹھ کر نام لینا نہیں چاہتا، میں نے ایسی ہستیوں کو دیکھا جنہوں نے ایک رات کے اندر 2 رکعت کے اندر 10 20 باروں کی قرآن کی تلاوت کی۔ تو نعت پاک یہ بھی سنت ہے، سنت سنانا یہ بھی سنت ہے، لیکن اس کا ادب ہونا چاہیے۔ تو جب آپ نے فرمایا کہ اب کفر میں طاقت نہیں رہی کہ وہ تلوار کے ذریعے ہم سے جنگ لڑے، فرمایا اب وہ میری توہین کریں گے اشعار کے ذریعے۔ تو سنیے گا، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں بیٹھے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ تمہارے اندر کون ہے جو کافروں اور مشرک اگر میری تنقیص کریں، اگر میری توہین کریں اشعار کے اندر، تو تمہارے اندر کون ہے جو ان کا شعروں کے ذریعے جواب دے؟ وہ تنقیص کریں، اور کون تمہارے اندر جو میری تعریف کر کے ان کی باتوں کا جواب دے؟ تو 3 صحابہ کھڑے ہو گئے، اور ان میں سے ایک صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کیا فرمانے لگے؟ میری طرف دیکھیے گا، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ نے ایسے اپنی زبان پکڑی، ایسے زبان اقدس پکڑی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے، اور زبان پکڑی، صحابہ بھی دیکھ رہے تھے، نبی پاک علیہ السلام بھی دیکھ رہے تھے، ایسے زبان پکڑ کر نبی پاک علیہ السلام کے سامنے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کی کیا جرأت آپ کی توہین کر سکے، ان منافقوں کی کیا جرأت کہ آپ کے متعلق برے اشعار اور بری نسبتیں کریں۔ فرمایا میں اس زبان کے ذریعے کفر کی کمر توڑ دوں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اہل عرب کے متعلق ایسے اشعار پڑھو گے تو میرے نسب کا خیال رکھنا، میرے نسب کا خیال رکھنا، کہیں میرا نسب بھی اس کے اندر نہ آ جائے، اور ابو بکر سے معلوم کر لینا کہ میرے آباء و اجداد کو کیسے شعر و شاعری سے علیحدہ کرنا ہے۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ نے کیا بات ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں صرف کافروں کا جواب دوں گا، میں آپ کے حسب کو نسب کو ایسے بچا کر رکھوں گا کہ جیسے آٹے سے بال نکال دیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو اور آپ کے حسب کو اس طرح بچا کر عزت کے ساتھ رکھوں گا، کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ آپ کی عزت اور ناموس کے اوپر حملہ ہو۔ تو تلاوت بھی ہوئی، نعت پاک والی سنت پر بھی عمل ہوا، اور علماء کے بیانات بھی ہو رہے ہیں، اور یہ بیان کرنا بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے فریضہ سونپا ہوا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کہ قرآن ہم نے اتارا ہے، لیکن وضاحت اس کی کون کرے گا؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس کی وضاحت کریں گے۔ کوئی اپنے علم کے بل بوتے پر بغیر استاد کی رہنمائی کے قرآن کی تفسیر لکھے گا، گمراہ ہو جائے گا، اس کو کسی نہ کسی استاد کی شاگردی اور صحبت میں بیٹھنا پڑے گا۔ ہم نے دیکھا تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہوئے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جو صرف اپنے علم کے بلبوتے کے اوپر ایسے کبر میں مبتلا ہوئے، کوئی انبیاء کی توہین کر گیا، کوئی صحابہ کی توہین کر گیا، کوئی اولیاء اللہ کی توہین میں مبتلا ہو گیا، کسی نے کہہ دیا کہ امت کی رہنمائی کے لیے صرف قرآن کافی ہے، حدیث تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 100 سال بعد ملی ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے، سنا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید نماز کا حکم دیتا ہے، قرآن مجید میں رکعات کا تعلق حدیث پاک سے ملے گا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سے ملے گا۔ قرآن مجید نے صرف یہ کہا اقیموا الصلاۃ یقیمون الصلاۃ وارکعوا مع الراکعین، لیکن پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی کتنی رکعات، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی کتنی رکعات ہیں، یہ کہاں سے ملیں گی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث اور سنت طیبہ سے ملیں گی۔ اس لیے
سوشل میڈیا استعمال کرنے والے جوانوں کو کہوں گا، کبھی بھی کسی ایسے گمراہ اور ملحد کے بیانات اپنے موبائل کے ذریعے نہ سنیں کہ جن کا یہ عقیدہ ہو کہ امت کی رہنمائی کے لیے صرف قرآن کافی نہیں۔ صحبت، دو چیزیں شرط ہوتی مطالعہ کے لیے۔ مطالعہ پہلے کتاب کا ہوتا تھا، اب موبائل کا ہوتا ہے۔ دو چیزیں شرط ہیں، کتاب کا مطالعہ کرو تو اس کے لیے بھی دو شرط ہے، اور اگر موبائل میں کسی کا بیان سننا ہے تو وہی شرطیں موبائل کے لیے بھی ہیں۔ جس عالم کے اندر دو شرطیں پائی جائیں اس کی کتاب پڑھو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اس کا بیان سنو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ ایک شرط یہ ہے کہ اس کا تعلق اہل حق کے ساتھ ہو، نمبر دو اس کا تعلق اہل دل کے ساتھ ہو، اس کا تعلق اہل حق کے ساتھ بھی ہو، نمبر دو اس کا تعلق اہل دل کے ساتھ بھی ہو، یعنی صحبت یافتہ ہو۔ کتاب جب کوئی اہل حق اور اہل دل لکھتا ہے تو اس کے صفحات کے اندر لکھے ہوئے ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک جملے اور کلمے کے اندر سے اس کے دل کی جو کڑن ہوتی ہے وہ پڑھنے والے اس کو محسوس کر لیتے۔ اس لیے کبھی بھی سوشل میڈیا استعمال کرنے والے جوانوں کو کہوں گا، جو اہل حق نہیں اس کی کتاب نہ پڑھو، جو اہل دل نہیں اس کی کتاب نہ پڑھو، جو اہل حق نہیں اس کا بیان نہ سنو، اور جو اہل دل نہیں اس کے بیان میں بھی شامل نہ ہو، اس کے بیان کے اثرات آپ کے اوپر پڑے۔ چونکہ کائنات کے اندر اللہ نے 4 جگہ ایسی بنائی ہیں کہ اگر وہاں کسی حیثیت سے جاؤ گے تو کچھ نہیں پاؤ گے۔ ایک روضہ پاک، ایک والدین اور ایک استاد، 4 کائنات میں جگہ ایسی ہیں اگر وہاں مفتی بن کر جاؤ گے، منصب لے کر جاؤ گے، میں بھر کر جاؤ گے تو بیت اللہ کے چکر لگیں گے، فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ روضہ رسول پر جاؤ گے، عاجزی کے ساتھ جاؤ گے، انکساری کے ساتھ جاؤ گے۔ اگر وہاں کبر کے ساتھ جاؤ گے، اکڑ کر جاؤ گے، راندہ درگاہ کر دیے جاؤ گے۔ والدین کے سامنے وہ بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، قرآن نہیں آتا، ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، بدو ہیں، گنوار ہیں، رنگ کے کالے ہیں، پھٹی پرانی پگڑی ہے، بینسوں کا گوبر ان کی ایڑیوں میں پھنسا ہوا ہے، ٹوٹا پھوٹا سا خصہ پہنا ہوا ہے، بول چال ان کو آتی نہیں ہے، گفتگو اور مزاج اور لہجہ کوئی نہیں ہے۔ اگر میں اور آپ پڑھ لکھ گئے ہیں، پڑھ لکھنے کے بعد اگر اپنے ان پڑھ باپ کے سامنے کسی حیثیت کے لے کر جاؤ گے، راندہ درگاہ ہو، اور اسی طرح اپنے استاد کے سامنے کسی حیثیت سے جاؤ گے کہ میں بڑا، استاد سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ان اساتذہ کا فیض ہے، آج کچھ زبان پر جاری ہے، ہم کچھ نہیں، فقط اپنے مشائخ اکابر کی جوتیوں کی خاک، وہ خاک بھی نہیں ہے، اس خاک کا بھی بڑا مقام ہے۔ یہ 4 جگہ اللہ نے کائنات میں ایسی بنائی ہیں۔ بیت اللہ پاک میں کسی حیثیت سے نہیں، بیت اللہ پاک میں جانا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، بیت اللہ پاک میں جانا ہے یہی کہنا ہے ما عبدنا کا حق کا عبادت، ایک اے اللہ تیری عبادت ویسی نہیں کر سکے جیسے کرنے کا حق تھا۔ حضرت مولانا ضیاء القاسمی صاحب کو آپ جانتے ہیں، رحمت اللہ سب کے رحمت اللہ تعالی، تے اتھے بوا بند پہ آئے تے رو کے کہن لگی ربا تینوں پتہ نہیں چھیداں آئی ہے، نام سی رشیداں تے پنڈ آڑے کی کہندے سی چھیداں، اے پنڈاں چ نام بگڑے ہوندے نا، بڑے سونے لگ دے سی نام، ان کی ایمان، دعا، کائنات، وہ جو فنکاروں کے نام میں میں نے اور آپ نے اپنی بیٹیوں کے نام رکھ دیے، پھر ان ناموں کا اثر ہوا کہ باپ سویا ہوا ہے اور رات کی تنہائی کے اندر جس بیٹی نے قرآن پڑھنا تھا وہ سوشل میڈیا کے اوپر کنجریوں کے ناچ دیکھ میرا قصور ہے، آپ کا قصور ہے، ہم اس کے ذمہ وار ہیں۔
ادھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا اسوہ حسنہ دیکھیں، حضرت علی سے نکاح ہوا، وہ گھر میں نہیں تھے، کسی دن مزدورے کے لیے مدینہ پاک سے باہر تھے، رات کی تنہائی تھی، حسن و حسین سو گئے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے مصلی بچھایا، نوافل کی نیت باندھی، اللہ کا قرآن شروع کیا، تہجد کی نماز کا وقت ہوا، سلام پھیرا، مسجد نبوی شریف سے اذان کی آواز بلند ہوئی، تو یہی سیدہ فاطمہ الزہرا رو کر کہنے لگی، اے میرے مالک تیری سردی کی راتیں اتنی چھوٹی ہو گئیں کہ فاطمہ نے تو ابھی تجھے بڑا ہی منانا تھا کہ مسجد نبوی سے اذان کی آوازیں بلند ہو گئیں، ابھی تو میں نے بڑا تجھے منانا تھا، ابھی تو میں نے تجھے بڑے واسطے دینے تھے۔ تو کیا کہنے لگی؟ ربا تینوں پتہ نہیں چھیداں آئی ہے۔ اچھا اس انداز سے اس نے یہ بات کہی، اچانک سیڑھی لگ گئی بیت اللہ کے دروازے، قبولیت کا وقت تھا، اچانک سیڑھی آئی، وہ سیڑھی اس کے لیے نہیں آئی، کسی ملک کا کوئی مسلمان وزیر مشیر آیا ہوگا تو وہ عذراہ سعادت ملکوں کے ساتھ تعلق ہوتے ہیں، تو وہ کسی نہ کسی کو جب اجازت ہوتی ہے گورنر کی طرف سے، شاہان کی طرف سے، تو سیڑھی آتی ہے، پھر وہی جاتے ہیں جن کے پاس ہوتا ہے، تو وہ بیت اللہ شریف کے اندر جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو کہہ رہی تھی رب دی رحمت دا بوا بند نہیں ہوندا، ربا تینوں پتہ نہیں کہ چھیداں آئی کھڑی ہے تے رحمت دا بوا بند پہ، اچانک سیڑھی آئی، اس نے سمجھا میرے لیے چھلانگ ماری سب تو پہلے بیت اللہ دے اندر، تے جڑا ان اندر چل جاوے ان کڈے کون، جن کے لیے لگی تھی وہ بعد میں آئی، اور یہ سب سے پہلے گئی اور سب سے آخر میں اللہ نے نکالی۔ تے رب دی رحمت دا بوا کدی بھی بند نہیں ہوندا، سانو کھڑکونا نہیں ہوندا، اسی حیثیتاں نال جانے۔ میرے شیخ حضرت ہزاروی رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے جب بیت اللہ سے باہر نکلو تم مفتی ہو، تم وزیر ہو، تم مشیر ہو، تم کالے ہو، گورے ہو، عربی ہو، اجمی ہو، زمیندار ہو، کچھ بھی ہو، تم مسجد نبوی سے نکلے ہو، باہر شبیل لگی ہوئی ہے، کسی نے ہاتھ میں روٹی دے دی اس کو دھکارنا مت، کسی لائن میں لگ کر محمد رسول اللہ کا فقیر بن کر مدینہ پاک سے مانگ کر بھی کھا لینا، تو یہ تمہارے لیے سعادت کا ذریعہ ہے۔ میں نے خود حضرت کے صاحبزادہ گرامی سے سنا کہ اکثر دفعہ یہ ہوا کہ ہم ابا جان کے ساتھ صلاۃ و سلام پیش کر کے نکلے تو کسی جگہ پر کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہوتی تھی تو ابا جان کہتے تھے بیٹے اپنے لیے بھی لے آؤ، مجھ عزیز الرحمن کے لیے بھی لے آؤ، کہ اس نے ہمیں مدینے کا مہمان سمجھ کر دیا۔ ہمارے دادا پیر فضائل اعمال کتاب کے مصنف مہاجر مدنی قطب الاقطاب شیخ الحدیث مدفون جنت البقیع ہمارے دادا پیر حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ تعالی علیہ اس فضائل اعمال کتاب کے مصنف 10 سال لگاتار مدینہ پاک میں رہے، اور 10 سال کے لمبے عرصے کے اندر ادب اتنا تھا جس سائیڈ پر پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس ہے، جس کو مواجہ شریف کہا جاتا ہے، جس سائیڈ پر سنہری جالیے ہیں، جس سائیڈ سے مرد حضرات صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں، 10 سال کے لمبے عرصے کے اندر شیخ زکریا رحمت اللہ تعالی علیہ نے صرف 2 دفعہ صلاۃ و سلام پیش کیا۔ کتنی دفعہ؟ 2 دفعہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ صلاۃ و سلام کے قائل نہیں تھے، وہ دیوبندی نہیں ہے جو درود و سلام نہ پڑھے، اس کا دیوبند سے تعلق ہی نہیں ہے جو درود و سلام کا قائل نہ ہو۔ نمبر 2 دیوبندی نہیں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خبر اطہر کے اندر حیات نہ مانگے۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دور سے پڑھو گے فرشتے پیش کریں گے، قریب آؤ گے میں سن کر تمہارے صلاۃ و سلام کا جواب بھی دوں گا۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قریب آئے گی، عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتریں گے، مکے میں آئیں گے، حج کریں گے یا عمرہ کریں گے، حج یا عمرہ کے ارکان مکمل کر لینے کے بعد میرے مدینے میں آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام میری قبر اطہر پر آ کر میرے اوپر صلاۃ و سلام پیش کریں گے، اور میں محمد رسول اللہ عیسیٰ کے بھی صلاۃ و سلام کا جواب دوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
تو شیخ زکریا رحمۃ نے 10 سال میں مواجہ شریف کی سائٹ سے کتنی دفعہ صلاۃ و سلام پیش کیا؟ 2 مرتبہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انہوں نے صلاۃ و سلام پیش نہیں کیا۔ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ حضرت اتنا ادب کرتے تھے کہ عصر سے لے کر عشاء کی نماز تک یہ لمبا وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو پاؤں مبارک کی جگہ تھی وہاں بیٹھ کر صلاۃ و سلام پیش کیا کرتے تھے۔ 2 دفعہ پیش کیا مواجہ شریف کی سائٹ سے، وہ بھی ایک دفعہ حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ تعالی علیہ جن کی قیادت میں قافلہ چلا تھا 1973 اور 74 کے اندر، جس وقت بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے، جس وقت رات کی تنہائیوں کے اندر مفتی تقی عثمانی صاحب اس دور میں بھی دامت برکاتہم، مولانا سمیع الحق صاحب بھی اور دیگر مسالک کے علماء بھی رات کی تنہائیوں کے اندر قادیانیت کے خلاف دلائل اکٹھے کیا کرتے تھے۔ کوئی بیت اللہ میں رو رہا ہوتا تھا، کوئی رات کو تہجد میں رو رہا ہوتا تھا، یا اللہ تو اگر کام لینا چاہے تو نمرود کے سر کے اندر مچھروں کو ڈال کر کام لے سکتا ہے، تو ابابیلوں کے ذریعے ابرہا کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ اے میرے مالک، ختم نبوت کا مسئلہ ہے، محمد رسول اللہ کی عظمت کا مسئلہ ہے، یہ کام ہم گناہگاروں سے بھی لے لے، پھر اللہ نے لے کر دکھایا اور اب بھی لے کر دکھلایا۔ حضرت مولانا بن نوری کی قیادت تھی، اور جب کراچی سے چلنے لگے آخری دفعہ حدیث کا سبق پڑھا کر جب کراچی سے قیادت کرتے ہوئے اسلام آباد کی سڑکوں پر آنا تھا اور مرزائیت کے کفر کو نیست و نابود کرنے کے لیے حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ تعالی علیہ، مفتی محمود صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ، دیگر علماء حق کی جماعت اسمبلی کے اندر تھی۔ حضرت بن نوری رحمت اللہ تعالی علیہ جب اپنے گھر سے چلنے لگے تو اپنے گھر والوں کو کہا، بن نوری اب اسلام آباد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے جو خطرات ہیں ان کو بچانے کے لیے اور عزت پر مرمٹنے کے لیے جا رہا ہے۔ جہاں تم میرے بیگ کے اندر مسواک رکھو گے، خوشبو رکھو گے، تسبیح رکھو گے، وہیں مجھ یوسف بن نوری کا کفن بھی ساتھ رکھ دو، یا تو کفن کے ذریعے میں واپس آؤں گا یا محمد رسول اللہ کی عظمت کا ڈنکا بجا کر واپس آؤں گا۔ اللہ رب العزت نے 74 کے اندر ایسا روب پڑا اسمبلی کے اوپر، قادیانیت کے اوپر، کہ بھٹو صاحب جب دستخط کرنے لگے تھے کہنے لگے تھے آج میں نے اپنی موت کے پروانے پر دستخط کیے، اور الحمدللہ وہی سلسلہ چلتا رہا۔ 50 سال کے بعد اللہ رب العزت نے وہی مفتی تقی عثمانی صاحب اور وہی مفتی محمود رحمت اللہ تعالیٰ کے فرزند ارجمند اور دیگر مسالک کے علماء نے اب بھی علم اور استعداد اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے اللہ کے فضل کے ساتھ وہی جماعت اہل حق کی چلتی رہی، اور 50 سال کے بعد آج سے 15-20 دن پہلے آپ نے دیکھا کہ کس طرح کفر ملیا میٹ ہو گیا اسمبلی کے اندر۔ تو حضرت مولانا یوسف بن نوری مدینہ پاک کے اندر آئے تو حضرت مولانا شیخ زکریا ہم سے کہنے لگے زکریا آؤ اکٹھے صلاۃ و سلام پیش کرتے، اور فرمانے لگے آپ تو سید ہو، آپ تو سید ہو، میں کس چہرے کے ساتھ پیغمبر کا سامنا کروں؟ حالانکہ 50 سال حدیث پاک پڑھائی، قطب الاقطاب، برکت العصر، معاجر مدنی، مدفون جنت البقیع، سارے القابات انہی کو سجدے تھے، اس کے باوجود کہنے لگے میں ان کا سامنا نہیں کر سکتا۔ یہ عاجزی ہوتی ہے، ادب ہوتا ہے۔ لیکن حضرت بن نوری نے اصرار کیا تو فرمایا کہ میں جاؤں گا ضرور لیکن آپ کے پیچھے۔ تو حضرت بن نوری آگے آگے تھے مواجہ شریف میں، اور حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ پیچھے پیچھے، ان کے پیچھے چھپ کر صلاۃ و سلام پیش کیا۔ اور دوسری دفعہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے کوئی بیٹے گئے تھے، انہوں نے اصرار کیا تو حضرت مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے پیچھے چھپ کر صلاۃ و سلام پیش کیا۔ وہاں کسی حیثیت سے نہ جاؤ، صرف امتی ہونے کی حیثیت سے جاؤ آج، اور اسی طرح استاد کے سامنے جاؤ، ہر حیثیت ختم، اپنے
اپنے والدین کے سامنے جاؤ ہر حیثیت کو ختم کر. یہ 4 جگہ ایسی ہیں. بیت اللہ پاک میں جاؤ ہر حیثیت کو ختم کر کے, روضہ پاک میں جاؤ ہر حیثیت کو ختم کر کے جاؤ, اور اسی طرح پاک میں گزارا. اور مواجہ شریف کی سائٹ سے کتنی دفعہ صلاۃ و سلام پیش کیا؟ صرف 2 دفعہ. اور میں نے اپنے شیخ حضرت ہزاروی رحمت اللہ تعالی سے اس واقعہ کی باقاعدہ تصدیق کی. حضرت فرمایا کہ ہاں تو نے صحیح سنا, صحیح پڑھا کہ صرف 2 دفعہ 10 سال کے لمبے عرصے کے اندر مواجہ شریف کی سائٹ سے 2 دفعہ صلاۃ و سلام پیش کیا, اور باقی سارا وقت عصر سے لے کر عشاء تک حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاؤں مبارک والی سائٹ تھی اس سائٹ پر عاجزی کے ساتھ عصر سے لے کر مغرب تک قیام کیا کرتے تھے, اور وہیں صلاۃ و سلام وہیں مراقبہ ہوا کرتا تھا. بلکہ ہمارے حضرت رحمت اللہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ رات کی تنہائی کے اندر غالباً تہجد کا وقت تھا, تو اس وقت مسجد رات کو بند کر دی جاتی تھی. تو حضرت رحمت اللہ نے فرمایا, حضرت شیخ ذکر رحمت اللہ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ بھئی جی چاہ رہا ہے رات کی تنہائی میں صلاۃ و سلام پیش کریں, چلو گنبد خضرا کے باہر جا کر میرا مصلی بچھا دو. تو ایک گدی سی بچھا دی گئی, اور حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ اس مصلی پر بیٹھے صلاۃ و سلام پیش کر رہے تھے, اور گردن جھکی ہوئی تھی جیسے ایک غلام, جیسے ایک خادم, جیسے ایک نوکر, جیسے ایک ملازم, جیسے کوئی شاگرد, جیسے کوئی فرما بردار اولاد اپنے بڑے کے سامنے عاجزی انکساری سے بیٹھی ہوتی ہے. فرمایا کہ اتنی عاجزی کے ساتھ حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف فرماتے صلاۃ و سلام پیش کر رہے تھے کہ ایک عرب وہاں سے گزرا, اور اس کو اتنا ترس آیا, اور اس نے دیکھا کہ کوئی فقیر مانگنے والا بیٹھا ہوا. اتنی عاجزی کے ساتھ جھک کر بیٹھے ہوئے تھے صلاۃ و سلام کے لیے کہ اس نے فقیر سمجھا, اور اس نے اپنی جیب سے کوئی ریال نکالے اور حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ تعالی علیہ کی گود میں ڈال دیے. اور جب حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ تعالی علیہ صلاۃ و سلام مراقبے سے فارغ ہوئے تو اپنی جھولی کے اندر وہ ریال دیکھے جتنے بھی تھے, تو ایسے ریال اٹھائے اور ساتھ والے خادم کو پکڑا کر کہنے لگے کہ یہ اس نے مجھے محمد رسول اللہ کا فقیر سمجھ کر دیے, اس کو سنبھال لینا, اس کو برکت کے لیے رکھ لینا, اس کو خرچ نہ کر. ہر حیثیت ختم کر کے گئے. اللہ رب العزت نے جنت البقیع کا ہمیشہ کا مسافر بنا دیا. ہمارے اکابرین کے اندر عاجزی, انکساری, تواضع, آج جو کچھ اسمبلی کے اندر ہوا ادب کی بنیاد پر درود و سلام کے آپ نے نہیں دیکھا. میں اور آپ سوئے ہوئے تھے رات کی تنہائیوں کے اندر, کوئی مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کر رہا ہے, کوئی بیت اللہ شریف کے طواف کر رہا ہے. اے مالک, اکابرین دنیا سے چلے گئے, 74 والوں میں سے چند زندہ ہیں. اے میرے مالک, دوبارہ امت کے اوپر وقت کڑا آن پہنچا ہے, جس کی جو ذمہ داری تھی اس نے پوری کی. اور الحمدللہ قادیانی بغلیں بجا رہے تھے, شادیانے بجا رہے تھے کہ دوبارہ ہمیں تبلیغ کی اجازت مل جائے گی. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کو سلام, ان کی محبت کو سلام, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکات سے اللہ رب العزت نے ہمارے اکابرین سے, دیگر مسالک کے علماء بھی اس کے اندر شریک تھے, اللہ رب العزت نے ہمارے اکابرین کو وافر مقدار کے اندر یہ حصہ دیا کہ کہاں وہ ترکی ہزاروں میل دور بیٹھا, ایک 82 سال کا بوڑھا شیخ الحدیث, لمبا سفر, گلا پکا ہوا سفر کے ساتھ, اور وہ اسی خراب گلے کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کے لیے ایسے دلائل دیے کہ وقت کا جج اور سپریم کورٹ کا چیف جسٹس آخر کے اندر ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا, آپ ہمارے استاد, ہم آپ کے شاگرد, آپ فرمائیں, آپ حکم تو کریں, سر تسلیم خم ہے. حضرت نے فرمایا کہ 3 چیزیں ختم کر دو, اللہ بھی راضی, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بھی ٹھہرو گے. اس نے کہا حضرت آپ کا حکم ہونا چاہیے. اور اللہ رب العزت نے اسی طرح جیسے 74 کے اندر حضرت مفتی محمود رحمت اللہ تعالی علیہ
اور انہی کے صاحبزادہ فرزند حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم، اللہ رب العزت نے ان ہستیوں سے وہ کام لیا کہ ان کی عین چاہت کے مطابق، اور وہ چاہت بھی اپنی نہیں تھی، وہ شریعت کے مطابق چاہت تھی، الحمدللہ وہ ختم ہوئے۔ لیکن اللہ رب العزت کرم فرمائے، میرے اور آپ کے ذمے یہ ڈیوٹی ہے، دو تین ڈیوٹی ہیں۔ ایک ڈیوٹی تو یہ ہے کہ ہم سوئیں نہیں، ہر آدمی اپنے حصے کا کام کرے، عالم ہے وہ اپنا علم بیان کرے، اور ہر جمعے کے اوپر اس موسم میں تو یہ جو وقت گزرا ہے، اس وقت کے اندر ہر خطیب، ہر عالم کے اوپر وہ اپنے اوپر فرض سمجھے کہ میں نے ہر جمعے کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تذکرہ کرنا ہے۔ قرآن مجید کی 100 سے زیادہ آیات اور 210 سے زیادہ احادیث اور امت کا پہلا اجماع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ہوا۔ ان آیات کا ترجمہ پیش کیا جائے، وہ 200 سے زائد جو احادیث ہیں، ہر خطبے کے اندر اس حدیث کی تلاوت اور اس کی تشریح کی جائے۔ اور جو میرے جیسے نکمے ہیں اور آپ حضرات جو یہاں تشریف فرما ہیں، ہمیں چاہیے کہ اگر ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن ہم تہجد کے اندر، نوافل کے اندر، فرائض کے بعد، تلاوت کے بعد، استغفار کے بعد، درود شریف کے بعد یہ اپنے اوپر فرض سمجھ لیں کہ جو کام کر رہے ہیں ان کی حفاظت کے لیے اور ان کی استقامت کے لیے اور ان کی جرات کو سلام پیش کرنے کے لیے کم سے کم ہم دعا تو کر سکتے ہیں نا۔ آپ حضرات دعا کریں، ایک تو یہ کام اپنے اوپر لازم سمجھ لیں کہ ہر دعا کے اندر ختم نبوت کے محاذ پر جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ دعا کرو گے، ہاتھ کھڑے ہو کر کے کرو، ان کے لیے دعا کرنی۔ اور کبھی بھی آپ کی مسجد کے اندر ختم نبوت کا مبلغ آئے، کبھی اس کو خالی جیب نہ بھیجنا، یہی سمجھنا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا چوکیدار ہے۔ میں نے دیکھا خود ہمارے حضرت ہزاروی رحمت کے بعد چھوٹے چھوٹے مبلغ ہوتے ہیں۔ اب اس وقت جو ٹوبہ ٹیک سے ان کے مبلغ ہیں وہ بالکل چھوٹے سے، سیدھے سادے سے، مولانا ارشاد صاحب چھوٹی سی عمر ہے، میرے خیال میں 25 سال 30 سال عمر ہوگی۔ ہم نے دیکھا اس سے بھی چھوٹی عمر کا کوئی مبلغ حضرت کے پاس آتا تھا، حضرت اس کے ہاتھ چومتے تھے، فرمایا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و ختم نبوت کے چوکیدار ہو۔ اور حضرت کبھی جیب سے پیسہ نکال کر گنتے نہیں تھے کہ 100 نکلا ہے تو جیب میں ڈال لیا، 10 نکلے تو مبلغ کو دیے، نکلے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 5000 نکلا تو 50,000 کی ایسے دتھی نکلی، وہ ختم نبوت کے مبلغ کو دے دی۔ یہ کام بھی میرے اور آپ کے ذمہ کہ ہم ختم نبوت کے چوکیدار بنے۔ یاد رکھیں ہر 6 مہینے سال کے بعد یہ کام ہونا ہے، ہر 6 مہینے سال کے بعد کفر نے سر آپس کے اندر، اب بھی وہ خاموش نہیں ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ مجھ سے سیانے آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، استاد محترم کو صرف سبق سنا کر تائید لے رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا سیانے لوگ موجود ہیں، پچھلے دور کے اندر جب بستی میں چور آتا تھا وہ ایک وٹا لے کر گھر میں مارتا تھا، اگر گھر والے جاگ رہے ہوتے وٹے کی آواز سن لیتے تو سمجھ لیتے باہر چور ہے، وہ اندر سے وہ کھانسی کرتے، چور بھاگ جاتا تھا۔ اگر گھر والوں کی کوئی آواز نہ آئی تو 5-10 منٹ کے بعد پھر وہ دوبارہ کوئی اینٹ روڑا وٹا مارتے تھے، اگر گھر والے جاگ گئے تو ٹھیک، نہ جاگے تو وہ چوری بھی کرتے تھے، ڈاکہ بھی ڈالتے تھے۔ یہی مثال قادیانیت اور مرزائیت نواز لوگوں کی ہے کہ وہ ہر 6 مہینے سال کے بعد میرے اور آپ کے ایمان کو دیکھنے کے لیے اور عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے کمینگی کا اظہار کرتے۔ تو میں نے اور آپ نے سونا نہیں ہے، سونا نہیں ہے، کیا کرنا ہے؟ جاگنا ہے۔ اور انشاءاللہ جب آپ دعا کریں گے، مبلغین کی خدمت کریں گے اور جو اس محاذ کے اوپر کام کرنے والے ان کے لیے دعائیں کریں گے تو آپ کا نام بھی چوکیداروں کے اندر شامل ہوگا۔ حضرت مولانا یوسف الدہانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو ختم نبوت کا کام کرتے ہیں
یہ ایسے ہیں جیسے نبی پاک علیہ السلام کے ذاتی گارڈ ہوں، ذاتی گارڈ ہوتے ہیں علماء کے ساتھ محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ استاد محترم کی خوش نصیبی دیکھیں، ان کا حافظ قرآن عالم بچہ ساتھ اپنے باپ کی خدمت کرنے کے لیے جوتا اٹھا رہا ہے، کپڑا دے، یہ بھی سعادت کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ انگلش میڈیم کو اپنے دل کے اوپر زیادہ سوار نہ کریں، اس کو صرف ایک خوراک بنائیں۔ جیسے صبح کے وقت اگر ڈاکٹر کہے تیرے پیٹ میں درد ہے، گولی میں دوں گا، لیکن تو نے گولی کھانی ہے، چائے رس کھانے کے بعد، کچھ کھانے کے بعد گولی کھاؤ گے تو اثر کرے گی۔ اگر خالی پیٹ گولی کھا لی تو زہر بن جائے گی۔ دنیا کی تعلیم کو اسی طرح اسی نہج کے اوپر رکھو کہ پہلے دین کی خوراک پیٹ کے اندر ہو، بعد کے اندر دنیا کی گولی کھلاؤ تو آپ کا بچہ کسی یونیورسٹی کالج کے اندر بھی جائے گا تو آپ کے بچے کا عقیدہ خراب نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے عقیدے کی خوراک اس کو کھلا دی ہے۔ تو دنیا کی تعلیم دو، لیکن دین کی تعلیم کو اپنے اوپر غالب رکھو۔ تو جب آپ ذاتی گارڈ بننا چاہتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، بلکہ حضرت مولانا لدھیانوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جب جیسے کوئی کسی عالم کے ساتھ کوئی گارڈ جاتے ہیں تو گارڈوں کو بھی کھانا دیا جاتا ہے نا جی، ان ساتھ بٹھایا جاتا ہے۔ تو فرمایا جب قیامت کے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے تو کیا وہ گارڈوں کے بغیر جنت میں چلے جائیں گے؟ وہ کہیں گے جس نے ختم نبوت کے لیے دعائیں بھی کی تھی، جس نے چندہ بھی دیا تھا، جو مینار پاکستان گیا وہ بھی، جو نہیں جا سکا اس نے کرایہ دے دیا وہ بھی، جس کے پاس کرایہ نہیں تھا اس نے مسجد میں بیٹھ کر رو کر ختم نبوت کے مبلغین اور جانے والوں کے لیے دعائیں کر دی، سارے اس میں شامل ہوں گے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ تمام حضرات کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔